بات کریں گے توشہ خانہ کی۔ عامر جاز صاحب، توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن تو بن رہی ہے کہ ایک تحفہ جو آیا برادر ملک سے وہ بیچ دیا گیا۔ آپ ریٹین کر سکتے ہیں، بیچنا مناسب بات نہیں ہوتی۔ یہ خان صاحب کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیمیجنگ چیز بن سکتی ہے نقصان دہ آنے والے دنوں میں؟ سر آپ کو بھی مطلب ہے، آپ کو ماشاءاللہ رپورٹنگ کا بھی تجربہ ہے اور آپ باہر نکل کے بھی پروگرامز کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کا سپورٹ بیس ہے نا، جو ان کا فین کلب ہے، جو ان کے ووٹرز ہیں، اس وقت ان کے نزدیک عمران خان مسٹر کلین آف پاکستانی پالیٹکس ہیں، اور جتنا مرضی اس وقت حکومت الزامات لگا لے، اس سے ان کی سپورٹ بیس کو یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسٹر کلین ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں 7 ماہ سے یہ حکومت برسر اقتدار ہے، انہوں نے نکالا بھی تو توشہ خانہ کیس نکالا جو انتہائی کمزور کیس ہے، اور آپ دیکھیے گا اگر اس پہ یہ آپ سوال بالکل کر سکتے ہیں کہ بیچنا چاہیے تھا، نہیں بیچنا چاہیے تھا، یہ اخلاقی طور کا سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی ایک بار چیز آپ نے خرید لی تو اس کے بعد آپ تحفے میں دیں، اس کو گھر میں سجائیں، اس کو چلیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا سر، ٹائم بڑا کم ہے، میں ذرا اسی پہ غریدہ فاروقی صاحب کا جواب بھی لوں گا۔ جی غریدہ فاروقی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ پھنسیں گے خان صاحب اس پہ، ان کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا، یا پھر جس طرح عامر جاز صاحب بات کریں ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے؟ آپ کے پاس ٹائم چونکہ کم ہے تو میں مختصر رکھوں گی اپنے جواب کو۔ میں عامر جاز صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں۔ میں خود بھی پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ توشہ خانہ کا معاملہ، یہ گھڑی کا معاملہ، یہ بہت پیٹی ہے، یہ بہت چھوٹا ہے، اور بالکل صحیح کہا عامر جاز صاحب نے کہ جو عمران خان کا ڈائی ہارڈ ووٹر سپورٹر ہے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ حکومت لاکھ کوششوں کے باوجود، جب تک وہ اپوزیشن میں بھی تھی 2018 سے، عامر جاز صاحب نے کہا نا 7 منتھ سے گورنمنٹ میں ہے، میں کہوں گی 2018 سے کم از کم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی، اور اب 7 منتھ سے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان کے خلاف گورنمنٹ میں غبن کا، حکومت نے کرپشن کا کوئی بڑا سکینڈل سامنے نکال کے نہیں لائی۔